آپ کے جو اوسین پر بیٹھ کر یہ بیچارہ کوئی سوال کیا کہ سلام علیکم کہنا بعض حضرات یہ علی مدد کہتے ہیں، تو چنانچہ انہوں نے بڑی لمبی چوڑی گفتگو کی تو قرآن کا ایک حوالہ دیا انہوں کہ سلام کے تعلق سے پہلے تو آپ کے پاس باب علم بند ہوتا ہے تو باب اجتہاد کھلتا ہے، تو یہ قرآن آپ کھولے گا کیوں؟ یہ سوال ہے ہمارا، کیونکہ آپ کے پاس نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، کیونکہ جب قرآن میں نہیں ملے اور حدیث میں نہیں ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ اسی لیے مجتہد کی واہ سبحان اللہ کیا کہنے. تو اصولاً آپ کو یہ کھولنے نہیں چاہیے تھا، جب کھولے ہیں تو لیجئے. اب میں ان کو نہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں، ان کو میں سمجھانا نہیں چاہ رہا ہوں، چونکہ یہ پروگرام کئی ایک لوگ دیکھے اور ابھی یہ کیا فیس بک وغیرہ پر یہ نشر ہو رہا ہے تو کئی لوگ دیکھ رہے ہیں تو مجھ سے سوال کریں قبلہ ہم تو یا علی مدد کہتے ہیں، مگر یہ کہ جو ہے نا یہ رضا عباس ایسا بول دیے. بھائی پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کا مذہب الگ ہے، ان کے پاس یا علی کہنا یہ شریعت میں نہیں ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی بتاؤں گا ان کی شریعت میں یہ علی کہنا ہے یا نہیں ہے. پہلے جو قرآن کی آیت پڑھے تھے وہ آیت اور اس کی تفسیر میں پڑھنا چاہ رہا ہوں. درود پڑھ لیجئے. جی وہ آپ ہاں بتائیے، بتا دیجئے. وہ کب کیا چیز دینا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں. جب ایک دوسرے سے دو مسلمان ملتے ہیں تو کہتے ہیں سلام علیکم، وہ کہتا ہے علیکم السلام. سلام علیکم کا مطلب یہ ہوتا ہے سلامتی کی دعا ہے. یعنی ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو اس کو چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے سے تو یہ ظاہر کریں کہ نہ ہم سے تم کو کوئی خطرہ ہے نہ تم سے ہم کو کوئی خطرہ ہے، تم بھی ہماری طرف سے سلامت ہو وہ بھی تمہاری طرف سے سلامت ہو. اب آپ بتائیے علی مدد کب کہا جاتا ہے؟ جب کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے، جب کوئی مشکل آتی ہے تو یہ علی مدد کہتے ہیں. اب اگر آپ سامنے والوں کو دیکھ کر کے مشکل سمجھ کر رہے ہیں جلدی علی مدد علی مدد، اسے وہ بھی کہہ رہے ہیں آپ کو دیکھ کر کے مولا علی مدد مولا علی مدد. یہ جب مصیبت نازل ہوتی ہے تو اب آپ کسی مومن کو کسی مسلمان کو دیکھ کر کے سلامتی کا پیغام دینا چاہتے ہیں یا اس سے خوف اور کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، مولا کو مدد کے لیے بلا رہے ہیں، یہ آپ کا اپنا اختیار، اپنا کلچر جو چاہے بنا لیں. اور قرآن میں بھی خود لفظ سلام علیکم استعمال ہوا. سورہ زمر کی آیت نمبر 73 میں آپ دیکھ لیں، اس کا جو مطالعہ کر لیں. باقی سوال ہے بس. ابھی وہ جس آیت کا حوالہ دیے اس کی تلاوت سے قبل یہ بتا دوں کہ حکم معصوم ہے کہ اہل کتاب کو بھی تم اپنے سے سلام نہیں کرنا. جی جب وہ سلام کریں تو صرف علیکم کہنا ہے. تو یہ لوگ اہل کتاب ہیں، اس سلام سے تو ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اصولاً دیکھا جائے تو ان کو سلام بھی نہیں کرنا ہے، کیونکہ جو منکر مولا ہے تو اس کی سلامتی لا حول ولا قوت الا باللہ استغفر اللہ، بلکہ دعا کرنا چاہیے یا اللہ ان کو نیک توفیق دے یا تو موت دے. دونوں دعائیں ہیں، نیک توفیق کی بھی دعا ہے، موت کی بھی دعا ہے. اس میں برہم نہیں ہونا چاہیے ارے بھائی ہمارے لیے موت کی دعا ہے. تو اس کے لیے بھی ایک آیت پڑھ دوں، تمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. تو آپ تمنا کریے، ہم دعا کریں. یہ کہتے ہوئے
کہ اللہ آپ کو نیک توفیق دے یا موت دے، کیونکہ اب کتنوں کو بھٹکائیں گے بھائی جی. اب کون بھٹکاتا اس سے تو آپ لوگ واقعی ہیں، بار بار مجھے کہنے نہ دیں جی. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. اور جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے تھے ان کے دل کے دل جنت کی طرف بھیجے جائیں گے. کس سے؟ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے. آپ کے پاس تو خدا کا خوف ہی نہیں ہے. اگر آپ کو خدا کا خوف ہوتا تو کم از کم اس لہجے کو یاد رکھتے جو سب سے آخر میں آیا تھا. جی ہاں، 23 سالہ تبلیغات میں سب سے آخر میں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. تو خدا کے تیور سمجھو کیسے ہیں اور مخاطبت کون ہے. تو جب خداوند عالم کہہ رہا ہے اگر یہ نہیں، اگر کیا علی اگر نہیں تو اللہ کہہ رہا ہے تم بھی نہیں. کیا کہنے بے شک جی تم بھی نہیں. ابھی اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں جب آ رہا تھا اپنے جہل قدے سے یہاں پہنچنے کے لیے تو اثناء راہ میں والد علم کی کیسٹ ڈالے تھے. تو والد علم نے ایک بڑا اچھا جملہ کہا کہ جب خدا رسول خدا سے کہہ رہا ہے اگر علی نہیں تو تم نہیں، تو جب رسول نہیں تو امت کی شمار میں. بولے کیا کہنے جی. تو کم از کم یہ چیز تو ذہن نشین کر لینا چاہیے تھا کہ اللہ کہہ رہا ہے اگر علی نہیں تو کچھ نہیں، اور آپ کے پاس سوائے علی کے سب کچھ ہے. سوائے علی ولی اللہ کے سب کچھ ہے. یہ ہے آپ کا مسلک، یہ آپ کا مذہب گنا رہی ہے. تو پروردگار کا اگر خوف ہوتا تو وہ آخری آیت یاد کر لیتے، کہتے نہیں بھائی خداوند عالم وہاں پر سوال اگر کرنے والا ہے تو صرف ولایت کے بارے میں. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ہاں قرآن کی آیت ہے. وہ ہمارے کیا نام ہے ان کا